ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ وہ جو خواتین لوگ پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں ان سے گزارش ہے کہ جو ادھر انتظام کیا گیا ہے کرسیاں پڑی ہوئی ہیں آپ لوگ ادھر آ جائیں۔ وہ بھی رن کرا کے بتا دیں۔ اچھا چلیے ٹھیک، آپ لوگ وہیں تشریف رکھیے، وہ کرسیاں وہیں پہ پہنچ چکی ہیں، آپ لوگ بیٹھیے اور جو آنے والے لوگ ہیں ان کو اس طریقے سے بیٹھیں کہ وہ آسانی کے ساتھ آتے رہیں، اور آپ لوگ بیچ کا راستہ جو ہے اس کو اچھی طریقے سے خالی کریں اور سیٹ ہو کے بیٹھ جائیں، کیونکہ یہ سردی کا ماحول ہے، آپ لوگ اچھی طریقے سے بیٹھ جائیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ ادب و احترام بھی رہے کہ سوچ اچھی ہے تو تحریر بھی اچھی ہوگی، فعل اچھا ہے تو تعمیر بھی اچھی ہوگی۔ سوچ اچھی ہے تو تحریر بھی اچھی ہوگی اور فعل اچھا ہے تو تعمیر بھی اچھی ہوگی۔ اور میں نے کل خود کو مدینے میں ٹہلتے دیکھا، ہمیں خواب اچھا ہے تو تعبیر بھی اچھی ہوگی، خواب اچھا ہے تو تعبیر بھی اچھی ہوگی۔ آپ نے ابھی دیکھا جناب محترم قاری اصغر صاحب قبلہ نے جو ہے نعت سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شعر پیش کیا، اور آپ حضرات نے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ اچھی طریقے سے سماعت کیا۔ اب آئیے بلا تاخیر حضرت قاری انوار صاحب قبلہ کا حکم ہے کہ حضرت کی تقریر ہو جائے انشاءاللہ تعالی۔ آپ لوگ تیار ہیں؟ حضرت کی تقریر سننے کے لیے تیار ہیں نا؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر بتائیے کتنے لوگ تیار ہیں؟ ہم دیکھیں ایکسیڈنٹ نہیں کریں گے، اچھی طریقے سے آپ کو پوچھیں گے انشاءاللہ۔ سب لوگ تیار ہیں نا؟ تو ایک شعر سن لیجئے، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ماں بہنیں بھی تشریف فرما ہے، بیٹھی ہوئی ہیں، میں کچھ شعر ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں شاید یہ دوسری یا تیسری مرتبہ یہ شعر پڑھ رہا ہوں، بہت پیارے شعر ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ بہنوں کو دیں گی اور بھی تسکین چوڑیاں، چوڑیوں کے حوالے سے شعر ہے کہ بہنوں کو دیں گی اور بھی تسکین چوڑیاں، پہنے جو پڑھ کے سورہ یاسین چوڑیاں۔ سبحان اللہ۔ پہنے جو پڑھ کے سورہ یاسین چوڑیاں، اور جب جب دعا کو ہاتھ اٹھاتی تھی فاطمہ، کہیے سبحان اللہ، جب جب دعا کو ہاتھ اٹھاتی تھی فاطمہ، کہتی تھی جھوم جھوم کر آمین چوڑیاں۔ جب جب دعا کو ہاتھ اٹھاتی تھی فاطمہ، کہتی تھی جھوم جھوم کر آمین چوڑیاں، اور مختار کائنات نے اپنا بنا لیا، مختار کائنات نے اپنا بنا لیا، پھر ہو گئی ختیجہ کی رنگین چوڑیاں، پھر ہو گئی ختیجہ کی۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ لاؤنسر کو 10 روپے مل رہے ہیں، سبحان اللہ۔ حالانکہ آج کے دور میں لاؤنسر کو کوئی کچھ نہیں دیتا ہے، جو دیتا ہے وہ سارا شورا اکرام کو اور ہمارے خطبہ اکرام کو، اور ہم لوگ اس کو اس لیے سر پہ سجا کے رکھ لیتے ہیں کہ یہ نبی کی نعت کا صدقہ ہے، سبحان اللہ، ان کی نعت کا صدقہ ہے، اس لیے ہم اس کو سر پہ سجاتے ہیں۔ ورنہ یقین سے بتاؤ کہ دنیا کے کسی حکمران نے ایسا کوئی سکہ، ایسا کوئی پیسہ نہیں بنایا ہے جو نبی کے ایک مصرے کی، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک شعر کی یا ایک مصرے کا حق ادا کر دے، سبحان اللہ۔ ایک مصرے کا حق ادا نہیں کر سکتا، لیکن اس لیے سجا دیتے ہیں سر پہ کہ نبی کی نعت کا صدقہ ہے، اور نبی کے نعت کا صدقہ اگر جس کو مل جائے تو اس کی قسمت کا کیا کہنا، سبحان اللہ۔ کہ مختار کائنات نے اپنا بنا لیا، پھر ہو گئی ختیجہ کی رنگین چوڑیاں، اور بچنے نہ جانے پائے کہیں دشمن نبی، بچنے نہ جانے پائے کہیں دشمن نبی، ہاتھوں میں سب کے ڈال دو دو چار چوڑیاں، کہیے سبحان اللہ۔ اب میں گزارش کروں گا بڑی تیزی کے ساتھ منبر خطابت پر وہ مقرر جلوہ ور ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالی، بہت بہترین خطاب پیش فرماتے ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ذاکر حسین صاحب قبلہ اشرفی، خطیب و امام محمد مسجد تشریف فرما ہے، تشریف لا رہے ہیں، آپ لوگوں کا استقبال کر لیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن رحمت للعالمین، جشن رحمت للعالمین۔ اس پہ جو جلوہ افروز علماء کرام و حفاظ اعظام و شعراء کرام و جملہ حضرات مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له
ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ کچھ عرض و معروض سے قبل آئیے ہم اور مل کر آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمدی مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ رسالت پناہ میں ہدیہ جمیل پیش فرما لیں۔ پڑھی درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ نعت پاک کے چند اشعار بطور نظم بانداز نظم سماعت فرما لیں۔ حصول برکت کے لیے کہ دشمنوں کا راہ میں کانٹی بچھانا یاد ہے۔ یا رسول اللہ دشمنوں کا راہ میں کانٹی بچھانا یاد ہے، گالیاں سن کر بھی تیرا مسکرانا یاد ہے، گالیاں سن کر بھی تیرا مسکرانا یاد ہے۔ اور اے شفیع المذنبین اے رحمت للعالمین، اے شفیع المذنبین اے رحمت للعالمین، رب حبلی امتی کا رٹ لگانا یاد ہے، رب حبلی امتی کا رٹ لگانا یاد ہے۔ اور چاند دو ٹکڑے ہوا کیسے کہوں بے اختیار، چاند دو ٹکڑے ہوا کیسے کہوں بے اختیار، کنکری سے آپ کا کلمہ پڑھانا یاد ہے، کنکری سے آپ کا کلمہ پڑھانا یاد ہے۔ اور دشمنوں کا راہ میں کانٹی بچھانا یاد ہے، گالیاں سن کر بھی تیرا مسکرانا یاد ہے۔ اور چاہے عربی ہو یا حبشی، چاہے رومی فارسی، چاہے عربی ہو یا حبشی، چاہے رومی فارسی، پیار سے سب کو گلے تیرا لگانا یاد ہے، پیار سے سب کو گلے تیرا لگانا یاد ہے۔ اور مصرے میں فرمایا ہے کہ نور عرفاں صوفی تنویر کو کر دو عطا، سبحان اللہ سبحان اللہ، نور عرفاں صوفی تنویر کو کر دو عطا، خاک کو خاک شفا تیرا بنانا یاد ہے، خاک کو خاک شفا تیرا بنانا یاد ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ، دشمنوں کا راہ میں کانٹے بچھانا یاد ہے، اور گالیاں سن کر بھی تیرا مسکرانا یاد ہے۔ اے شفیع المذنبین اے رحمت للعالمین، رب حبلی امتی کا رٹ لگانا یاد ہے۔ ایک مرتبہ اور بارگاہ رسالت میں ہدیہ پیش فرما لیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ علماء کرام کی اور شعراء کرام کی ایک لمبی لسٹ ہے، اور آپ سبھی سے کچھ نہ کچھ سماعت فرمائیں گے۔ کچھ دیر کے لیے میں آپ کے پاس حاضر آیا، تقریر اتنی دیر تک ہی مناسب لگتی ہے جتنی دیر تک انسان توجہ کے ساتھ سنتا رہے، اور ساتھ ہی ساتھ نماز پڑھنے والوں کی نماز بھی فجر کی قضا نہ ہونے پائے۔ یہ نہیں کہ ہم آپ کو زبردستی روکے رہیں، آپ زبردستی
کرسی پہ بیٹھے تو ہیں لیکن نیند کے آغوش میں، بتانے والا کچھ بتا رہا ہے، سننے والا کچھ سن رہا ہے۔ بتانے والے نے تو بتایا پیاز کھانا حرام ہے، آپ نے سن لیا پیاز کھانا حرام ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ جب تک آپ سنیں ہوش و خرد کے ساتھ ساتھ، اور آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ آقا نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل پاک میں بیٹھے ہیں۔ بڑی متبرک محفل ہے، بڑی برکت والی محفل ہے۔ اس محفل میں ہماری آپ کی سب کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ بڑا آسان سودا ہے یہ، ایک سردی کی مختصر سی رات، لیکن اس کا فائدہ بڑا ہی عظیم ہے۔ اگر اعمال کا مدار یہ جانتے ہیں کہ نیت پر ہوتی ہے، اگر نیک نیتی کے ساتھ، حسن عقیدت کے ساتھ پیاری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر جمیل کو آپ سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی سننے والے اور پڑھنے والے دونوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور پیاری مصطفیٰ نے وعدہ فرمایا۔ اس لیے جب تک ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محفل میں بیٹھے رہے، بڑے محبت کے ساتھ عقیدت سے رسول پاک کا ذکر سنیں اور رسول پہ درود بھی پڑھتے رہیں، زبان کو بند نہ رکھیں، بلکہ جب جہاں بھی مصطفیٰ جان رحمت کا نام آئے رسول پاک پہ درود ضرور ہی پڑھیں، کم سے کم اتنا کہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پڑھیں۔ حدیث پاک میں ہے پیاری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی رسول پاک کے میلاد کا ذکر فرما رہے تھے کہ آج وہ دن ہے جس میں 4 سازے درد مندہ تشریف لائے، آج وہ دن ہے جس میں آقا دو عالم تشریف لائے، اور سننے والے حضور پہ درود پڑھ رہے تھے۔ اتنے میں پیاری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، آقا نے جب اس نورانی محفل کو دیکھا، سبحان اللہ۔ آپ لوگ تشریف رکھیں، آپ دیکھ رہے ہیں جس شاعر کا آپ کو انتظار تھا وہ بریلی شریف دیار حضور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے چل کر آپ کی محبت میں حاضر ہونے والا وہ شاعر جس کو آپ تمامی حضرات اور ہم تمامی حضرات شاعر اسلام، شاعر ہندوستان جناب محترم قاری راشد رضا صاحب قبلہ بریلوی کے نام سے جانتے ہیں، وہ ممبر پاک پر تشریف لا چکے ہیں انشاءاللہ۔ ابھی تھوڑی ہی دیر کے بعد میں انشاءاللہ تعالی اور ایک اور ہمارے شاعر اسلام بہترین پڑھنے والے مسولی شریف کی بارگاہ سے حاضر ہونے والا وہ شاعر جناب محترم حافظ و قاری ندیم اسماعیلی صاحب وہ بھی تشریف لا چکے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ابھی حضرت کی گفتگو کے بعد میں تمام شورا اکرام کو آپ کو سننا ہے۔ آپ لوگ بیٹھے اطمینان و سکون کے ساتھ۔ درشی پر اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیاری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر آقا دو عالم نے جب اس نورانی محفل کو دیکھا کہ کچھ لوگ میرے میلاد میری پیدائش کا ذکر کر رہے ہیں اور سننے والے نبی کے مجھ پر درود بھیج رہے ہیں، تو پیاری مصطفیٰ نے فرط مسرت سے فرمایا وجبت لکم شفاعتی، تم سب کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی، تم سب کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی۔ تو یہ محفل میلاد جن لوگوں نے قائم کیا ہے بڑے خوش نصیب ہیں کہ سننے سنانے کا موقع دیا، اور حدیث پاک کے روح سے پیارے مصطفیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں تم سب کی مغفرت کروں گا۔ اب آپ بڑے ہی سکون اطمینان کے ساتھ اپنی جگہ بیٹھیں اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد سماعت فرمائیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اصل موجودات ہیں،
सारी मौजूदात की असल और बेहतरीन असल आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर दुनिया में तशरीफ न लाए होते तो दुनिया बल्कि कायनात का वजूद न होता, कायनात का वजूद न होता। इसीलिए रब तबारक व तआला उसी बंदे से ज्यादा राजी होता है जिसके दिल में मुस्तफा जाने रहमत की जितनी ज्यादा मोहब्बत, आक़ाए दो आलम की जितनी ज्यादा उल्फत होगी। और हदीस पाक में भी है कि तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन कामिल हो नहीं सकता जब तक कि उसके दिल में मेरी मोहब्बत उसके माँ बाप, उसके रिश्तेदारों, बीवी बच्चों से ज्यादा उसके दिल में पैदा न हो। और जब सबसे ज्यादा रसूल की मोहब्बत किसी मोमिन के दिल में पैदा हो जाती है तो वही मोमिन कामिल है, वही मोमिन कामिल है। सहाबे किराम के उसवाए हसना हमें ये दर्स दे रहे हैं कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उनके लिए अव्वलीन फरीज़ा थी। और इसी मोहब्बत को अपने सीने में सहाबे किराम ने जागुज़ी किया। आप देखें जिसने जितनी मोहब्बत की ज्यादा प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह तबारक व तआला ने उसे उतना ही ज्यादा महबूब बनाया, उतना ही मुकर्रब बनाया, उतना ही बरगुज़ीदा बनाया। इसलिए आज हम मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीफ व तौसीफ बयान करते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उसवाए हसना पे हम रोशनी डालते हैं, लेकिन हमारा ये बयान करना रसूल पाक के उसवाए हसना, आपके अखलाके तैयबा, आपके हयाते तैयबा पर ये रोशनी डालना ये बहुत ही मामूली बात है। रसूल पाक की अजमत क्या है, जैसा कि आपने अभी हजरत शेख सादी अलैहि रहमा का एक शेर आपने समाज फरमाया कि बलगल उला बेकमालिही कशफत तुजा बेजमालिही। ये मकबूल बारगाह रसूल कलाम है कि शेख सादी अलैहि रहमा ने रब रसूल पाक की बारगाह में अर्ज किया है कि बल हकीकत में ये हक उन्हीं का है। फरमाते हैं कि बलगल उला बेकमालिही कशफत तुजा बेजमालिही। या रसूल अल्लाह, आपका कमाल बुलंदियों को पहुंच गया, उसके बाद कोई बुलंदी नहीं है। बलगल उला बेकमालिही कशफत तुजा बेजमालिही। आपने देखा होगा कि 14वीं रात का चांद जब निकलता है उस पर बादल आता है, आधा चांद छुपा हुआ है, आधा रोशन है, तो वो चांद कितना हसीन लगता है, वो क्या चांद कितना हसीन लगता है। तो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जुल्फे मुश्की को बादल से तशबीह दिया है और आपके रुखे अनवर को चांद से तशबीह दिया है। ये तशबीह भी सिर्फ समझाने के लिए है, वरना मुस्तफा जाने रहमत के हुस्न जमाल का कोई मिसाल नहीं है। इसलिए कि रब ने अपने हबीब को बेमिसलो बेमिसाल बनाया, रब ने अपने हबीब को बेमिसलो बेमिसाल बनाया है। तो आप ये सुनिए कि आप सरकार शेख सादी रहमा फरमाते हैं कि बलगल उला बेकमालिही कशफत तुजा बेजमालिही। ये 14वीं रात के चांद से बादल छट जाता है, जब बादल दूर हो जाता है तो चांद कितना रोशन हो जाता है। तो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर इससे भी ज्यादा रोशन है। बलगल उला बेकमालिही कशफत तुजा बेजमालिही हसरत जमीअ खिसालिही। आपकी खूबियां इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि जो शुमार के बाहर है। जब इस पर आप पहुंचते हैं तो आपकी जबान गुंग हो जाती है, आगे का मिसरा जबान से नहीं निकल रहा है। तो मुस्तफा की बारगाह से हुक्म हुआ कि अब आगे क्या कहोगे, कहो सल्लू अलैहि वालैहि, सल्लू अलैहि वालैहि मुस्तफा और आपकी आल पर सलातो सलाम नाज़िल भेजो, मुस्तफा और उनकी आल पर सलाम भेजो।
تو दरूद भेजो मुस्तफा जाने रहमत की, आगे तारीफ हो तौसीफ क्या कर सकते हैं। और खुद हजरत बायजीद जुनैद बगदादी बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि बादल खुदा बुजुर्ग तू ये किस्सा मुख्तसर, खुदा के बाद सबसे अफजल आला मकाम मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा ने मोहब्बत का हक अदा किया। किस तरीके से रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने मोहब्बत की है। एक वो दौर था कि रसूल पाक की जान के दुश्मन बने, वही मक्के के कुफार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जान के दुश्मन बने। रास्ते में कांटे बिछाया जाता था, गालियां दी जाती थी, पत्थरों की बारिश होती थी, तरह तरह से मुस्तफा जाने रहमत को सताया जा रहा था। जब जिब्रील अमीन हाजिर हुए कि या रसूल अल्लाह अगर आप इजाजत दें तो मैं दो पहाड़ियों को एक करके इनको पीस कर सुरमा बना दूं, सफाई हस्ती से मिटा दूं, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद देखें, आप फरमा रहे हैं कि जिब्रील ये मेरी कौम मुझे नहीं पहचानती है, जिस वक्त मुझे पहचान जाएगी मेरे साथ ये सुलूक नहीं करेगी, जिस वक्त ये मुझे पहचान जाएगी मेरे साथ ये सुलूक नहीं करेगी। और हकीकत यही है कि जब सहाबाए किराम दामने मुस्तफा में दाखिल हो गए, मुस्तफा जाने रहमत की काली कमली में, मुस्तफा जाने रहमत के दामने करम में जब सहाबा ने पनाह ले लिया और रसूल के गुलामी में जब आ गए हैं, तो क्या सहाबा की कैफियत क्या होती है कि रसूल पाक वुज़ू फरमा रहे हैं, कुल्ली कर रहे हैं, तो सहाबाए किराम उस पानी के गुसाले को लेने के लिए इस तरह आपस में टूट पड़ते हैं कि कोई कतरा किसी के हाथ आ जाए, अगर किसी के हाथ कोई कतरा आ जाता तो उसको अपने चेहरे पे मल लेता, अपने सीने पे मल लेता, इस कदर मोहब्बत थी। और फिर अगर किसी को कोई कतरा नहीं मिलता तो अपने दूसरे भाई के हाथ की तरी से अपने हाथ को मस करके अपने सीने और चेहरे पर फेर लेता था, अपने सीने और चेहरे पर फेर लेता था। इतनी मोहब्बत थी सहाबाए किराम को और रसूल और इसको अपने लिए मेराज समझते थे सहाबा ने। आप देखें अगर जरा सा चेहरे मुबारक पे नाराजगी के आसार हो तो प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी से हल्के से चेहरे को फेर लेते तो सहाबा ये सोचते थे कि हमारी दुनिया और आखिरत बिगड़ गई। एक सहाबी रसूल इबरत के तौर पे मैं अर्ज करूं कि एक सहाबी रसूल के दाढ़ी का एक ही बाल, दाढ़ी का एक ही बाल, जब मस्जिद नबी में जाते तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको देखकर मुस्कुराते। एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने उस दाढ़ी के बाल को तोड़ दिया। जब मस्जिद में गए तो हुजूर ने चेहरा फेर लिया, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह नाराजगी का सबब क्या? प्यारे मुस्तफा ने फरमाया कि जिस वक्त तुम्हारे दाढ़ी की एक बाल तो 70 फरिश्ते तुम्हारे पास मौजूद हैं। एक रिवायत में है कि 70,000 फरिश्ते तुम्हारे पास थे। आज फरिश्तों ने तुमसे अपना चेहरा फेर लिया, तो इसलिए हमने भी तुमसे अपना चेहरा फेर लिया। अब वो लोग इससे नसीहत हासिल करें जो एक बाल नहीं पूरी दाढ़ी मुड़ाकर नालियों में फेंक देते हैं। और क्या मालूम कि आप बुढ़ापे तक लोग कहेंगे भाई बुढ़ापे में हम दाढ़ी रख लेंगे, तो क्या मालूम कि बुढ़ापे में आप दाढ़ी रखेंगे या इसी तरह आपकी रूह परवास कर जाएगी। अगर इस हालत में कब्र में आप जाएंगे तो यकीनन प्यारे मुस्तफा कब्र में मौजूद होते, तशरीफ लाते, आका के दीदार होता है। तो कब्र में अगर प्यारे मुस्तफा ने चेहरा फेर लिया तो कहाँ ठिकाना होगा। इसलिए कि सबसे कड़ी मंजिल कब्र की होती है। कब्र में आपको अकीदे के बारे में सवाल होगा, अकीदे के बारे में सवाल होगा। तो कब्र में अगर मुस्तफा जाने रहमत ने चेहरा फेर लिया तो कहाँ ठिकाना होगा।
بعض بوڑھے لوگ جو قبر میں پاؤں لٹکائے ہوئے وہ بھی بڑے تم تراکی کے ساتھ داڑھی بنوانے جاتے ہیں، منہ میں دانت نہیں، کبھی گال کھلا کے ادھر کا کاٹتے ہیں، تو ایک مرتبہ اسطورہ نائی مارتا ہے تو پھر دانت تو ہے نہیں، پچک جاتا ہے، پھر کہتا ہے کہ بھائی منہ کھلاؤ تبھی ہم بنائیں گے۔ یعنی آپ یہ سوچو کہ بوڑھا بیل سینگ کٹانے سے بچڑا تو ہو نہیں جائے گا، بوڑھا ہی رہے گا، بچڑا تو ہو نہیں جائے گا، بوڑھا ہی رہے گا۔ تو کم سے کم سنت رسول کو سجاؤ۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ سنت ایسی ہے کہ اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو سخت گنہگار ہوں گے، سخت گنہگار ہوں گے۔ صحابہ کرام بتائیے، صحابہ کرام سے اسمارٹ کون ہوگا؟ صحابہ کرام کتنے اسمارٹ تھے؟ کیا آپ داڑھی مڈا کر ہی اسمارٹ سمجھے اپنے آپ کو سمجھے جائیں گے؟ نہیں، داڑھی یہ شاعر اسلام ہے۔ اگر آپ کو رسول سے محبت ہے تو اس سنت کو اپنے سینے سے لگائے رکھیں، اس سنت کو اپنے سینے سے لگائے رکھیں۔ اور ایک بات اور بھی ہے، اگر گلاس میں کوئی گرم چائے ہو تو اس کی گرمی باہر نظر آئے گی، اس کی گرمی باہر آئے گی کہ نہیں؟ لیکن اگر گرم چائے نہ ہو تو اس کی گرمی باہر نہیں آئے گی۔ اگر اس میں ٹھنڈا پانی ڈال دیا جائے تو اس کی ٹھنڈک بھی باہر نظر آئے گی۔ یعنی جو چیز گلاس میں ہے تو اس کی حرارت یا برودت باہر ظاہر ہونی چاہیے، لیکن حرارت و برودت باہر ظاہر نہ ہو تو سمجھ لیں کہ اندر کی چیز گڑبڑ ہے۔ تو اگر آپ ایمان والے ہیں، رسول کی محبت ہے، تو ایمان کی حرارت باہر بھی تو داڑھی کی شکل میں ظاہر ہونی چاہیے، لباس کی شکل میں ظاہر ہونی چاہیے۔ اگر لباس کی شکل میں ظاہر ہے تو سمجھ لیجئے کہ ایمان کی حرارت آپ کے دل میں ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی سچی محبت ہے۔ لیکن اگر یہ حرارت ظاہر نہیں ہے تو پھر ہمارے لیے خطرہ ہے۔ اس لیے مسلمانوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں۔ اور ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لیکن محبت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن رحمت للعالمین، جشن رحمت للعالمین، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، سامعین اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ درشی پر اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ کے مابین حضرت مولانا اشرف حسین صاحب قبلہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد آپ ان کے نورانی بیان سے بھی مستفیض ہوں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کو اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے تو اپنے ظاہر و باطن کو سدھار لو، مصطفیٰ کی حیات طیبہ کے ساتھ چلا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا۔ آج ہم اگر صحیح معنی میں عاشق مصطفیٰ بن جائیں تو قرآن کا ارشاد ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی بلند بالا رہو گے اگر مومن ہو، ایمان والے ہو، کامیابی تمہارے قدم کو چومے گی۔ آج ہم ذلیل و خوار اور طرح طرح سے ستائے کیوں جا رہے ہیں؟ آج ہم ہر طرف سے کچلے مارے کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے طریق مصطفیٰ کو چھوڑ دیا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم نہ لباس میں رسول پاک کی سیرت طیبہ کے موافق ہیں، نہ کردار میں ہیں، نہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی۔ آپ نے صحابہ یہ بڑے ہی قلیل تعداد میں، لیکن
لیکن ساری دنیا پر بھاری تھے، ہر جگہ فتح و نصرت کا پرچم صحابہ کرام نے لہرایا ہے، کم تعداد میں تھے لیکن بھاری تھے، آج ہم کثیر تعداد میں بھی ہیں لیکن مغلوب کیوں نظر آ رہے ہیں؟ ہر طرف سے ہم ذلت و خواری میں کیوں نظر آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے سیرت مصطفیٰ کو ترک کر دیا ہے، اسوہ مصطفیٰ کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ آج مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اگر سینے میں لگا لیں، سینے سے لگا لیں، وہ ہر طرف سے فتح و کامرانی، کامیابی و کامرانی ہمارے قدم کو چومے گی۔ لیکن آج نہ ہم لباس میں، نہ ہم سیرت و صورت میں، نہ رزق میں، کسی چیز میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتے۔ آج ہم تقریرات تو خوب سنتے ہیں اور علماء کرام کے بیانات سے ہم خوب مستفیض ہوتے ہیں، لیکن حال یہ ہے ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، اس پر عمل نام کی وجہ کیا ہے کہ غیروں کے تمدن اور طریقے کو تو ہم اپنا لیں لیکن اسلام کے اصولوں کو ہم پسے پشت پھینک دیتے ہیں، اور جب دل میں تاریکی ہوتی ہے تو حق بات کو قبول کرنے میں آدمی پشو پیش کرتا ہے۔ جب ایک گناہ کرتا ہے تو رائی کے دانے کے برابر اس کے دل پر ایک دھبا لگتا ہے، پھر گناہ اور کرتا جاتا ہے، وہ دھبا اور بڑھتا جاتا ہے، وہ دھبا اور بڑھتا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ پورے دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ اور جب پورے دل میں تاریکی ہو جاتی ہے تو نیکیوں کی طرف دل راغب نہیں ہوتا، برائیوں کی طرف انسان مائل ہوتا ہے۔ آج دیکھیں بچے برائیوں کی طرف مائل ہیں، ہر بچے کے زبان پر بجائے کلمہ طیبہ کے اللہ و رسول کے ذکر کے ان کی زبانوں پر گالیاں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت اسلامی ماحول میں نہیں کی، برائی کے ماحول میں، فحش باتوں کے ماحول میں۔ جب ہم خود سدھرے نہیں ہیں تو ہمارے بچے کیا تربیت پائیں گے؟ ہم خود صراط مستقیم پر گامزن نہیں ہیں تو ہمارے بچے صراط مستقیم پر کیسے چلیں؟ اس لیے کہ بچوں کا پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے، بچہ وہیں سے سدھرتا ہے، وہیں سے بگڑتا ہے۔ پہلے کی مائیں تھی جب اپنے بچوں کی تربیت کرتی تھی، پرورش کرتی تھی تو اللہ و رسول کا ذکر سنا کر انہیں خاموش کرتی تھی، یا ان کا تذکرہ سنا کر ان کے ماحول کو ان کو آسودہ کرتی تھی۔ لیکن آج کی مائیں ہیں کہ فلمی گانے سنا کر انہیں خاموش کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اگر کوئی بچہ روتا ہے تو واہیات باتیں سنا کر ان کو خاموش کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو ظاہر بات ہے بچہ جب کمسن ہوتا ہے تو وہ نرم لکڑی کی بھی مانند ہوتا ہے، اسے جدھر گھمائیں گے ادھر ہی مڑ جائے گا۔ جب آپ اسے فلمی گانے سکھائیں گے تو آپ فلمی گانے کی طرف مائل ہوگا، لیکن جب آپ اس بچے کو ماں باپ کا ادب سکھائیں گے، اس بچے کو دینی تعلیم سکھائیں گے، اب اس بچے کو اسلام کے تہذیب سے آشنا کرائیں گے تو وہ بچہ نیک اور صالح اور ماں باپ کا فرما بردار بنے۔ لیکن جب اسی بچے کو آپ غلط صحبت میں ڈالیں گے، آپ دیکھیں کہ ایک صحابیہ رات کے وقت میں حضرت بلال اعلان کرتے ہوئے گزرے کہ اسلام کے ماؤں سے گزارش ہے کہ اپنے جوان بیٹوں کو لے کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، میدان جنگی میں جانا۔ وہ صحابیہ رات کے سناٹے میں حضرت بلال کی آواز سن کر رونے لگے، روتے روتے ہچکیاں بچ جاتی۔ 6 سال کا بچہ وہاں لیٹا ہوا تھا، ماں کے رونے کی آواز کو سن کر اس کی آنکھیں کھل جاتی۔ بچے نے ماں سے پوچھا ماں کیوں رو رہی ہے؟ ماں ان باتوں کو چھپانا چاہتی تھی کہ بچے سے کیا بتائیں، لیکن بچہ ہے ماں کے گلے میں اپنی باہیں ڈال کر مچل جاتا ہے اور پوچھتا ہے، بضد ہوتا ہے کہ ماں بتا دو رونے کا سبب کیا ہے، رونے کی وجہ کیا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ تو ماں
1000 पहलावा देती है, लेकिन बच्चे के जब बसीद हो जाता है तो माँ ने कहा बेटा अभी हजरत बिलाल ऐलान करते हुए गुजरे हैं कि इस्लाम के माओं से गुजारिश है कि अपने जवान बेटों को लेकर रसूल की बारगाह में हाजिर हो जाए, मैदाने जंग में जाना है। तो बेटे ने कहा कि माँ मुझे ले चलो रसूल की बारगाह में। बताओ 6 साल का बच्चा ये कह रहा है कि माँ मुझे ले चलो रसूल की बारगाह में। माँ ने कहा बेटा वहाँ तो जवानों के तलवारों के नोक से दुश्मनों की सफों को उलेटा जाता है, तुम अभी कमसिन हो, मैदाने कारजार में जाने के लायक नहीं हो, मैदाने कारजार में जाने के लायक नहीं हो। तो बच्चा कितना प्यारा जवाब देता है, अर्ज करता है माँ अगर मैं मैदाने जिहाद में जाने के लायक नहीं हूँ, लेकिन रसूल की बारगाह में जाने के लायक तो हूँ, मुझे रसूल की बारगाह में ले चलो, मुझे आका की बारगाह में ले चलो। ये नेक तालीम का नतीजा है। माँ से वो अर्ज करता है सुबह माँ ने वादा किया, सुबह अपने बच्चे को लेकर रसूल की बारगाह में हाजिर होती है। प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि छोटे कमसिन बच्चे को ये औरत किस लिए लेकर आई है। बच्चे जब हजरत बिलाल जाकर पूछते हैं तो प्यारे मुस्तफा की बारगाह में उस बच्चे को पेश कर दिया गया। इस बच्चे को ले जाकर आका की बारगाह में पेश कर दो, या रसूल की बारगाह में हाजिरी चाहता है। मुस्तफा की जाने रहमत की बारगाह में जब वो बच्चा आता है, वो कमसिन बच्चा आता है, तो प्यारे मुस्तफा ने पूछा बेटे तुम किस लिए आए हो। तो वो अर्ज करता है या रसूल अल्लाह मुझे मैदाने कारजार में भेज दिया जाए, इसलिए कि मेरी माँ की मेरे वालिद जंगे बद्र में शहीद हो गए। मेरे पास कोई जवान बेटा भाई नहीं कि रसूल की बारगाह में मैदाने कारजार में जा सके। मेरी माँ की ये ख्वाहिश है कि काश मेरे पास जवान बेटा होगा तो मैं उसको रसूल की बारगाह में पेश करके कल कादियानी इस्लाम के माओं के सब में मैं खड़ी हो सकूं और अपने कादियानी इस्लाम के माओं के साथ मेरा भी हश्र हो। इसलिए मेरी तमन्ना और मेरी माँ की तमन्ना थी, आज उस तमन्ना को पूरी करने के लिए या रसूलुल्लाह आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूँ। या रसूलुल्लाह मैदाने कारवान में जाने की इजाजत में रहमत फरमा दें। तो प्यारे मुस्तफा ने फरमाया वही जवाब आपने फरमाया बेटा मैदाने जंग में जवानों की जरूरत होती है, वहाँ तो जवानों के तलवारों के नोक से दुश्मनों के सफों को उलेटा जाता है, तुम अभी कमसिन हो, मैदाने कारजान में जाने के लायक नहीं। तो बेटे ने उस लड़के ने क्या प्यारा जवाब दिया था, अर्ज किया था या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आपके कदमों पर कुर्बान हो। मैंने अपनी माँ को देखा है जब वो आग जलाती है तो सबसे पहले छोटी छोटी लकड़ियों को रखती है और जब छोटी लकड़ियों में आग पकड़ लेती है तो बड़ी लकड़ियों को रखती है। तो या रसूल अल्लाह मैदाने कारजार को गर्म करने के लिए क्या छोटी लकड़ियों का काम नहीं लिया जा सकता। या रसूल अल्लाह जब मेरे जवान भाई ये देखेंगे कि मेरा कमसिन भाई अपनी जान को राहे खुदा में कुर्बान कर रहा है तो उन्हें गर्दन कटाने का जज्बा पैदा होगा, राहे खुदा में कुर्बानी पेश करने का जज्बा पैदा होगा। इसलिए या रसूल अल्लाह मुझे मैदाने कारजार में इजाजत दीजिए कि मैं मैदाने कारजार में लड़ाई के मैदान में जाऊं, लड़ाई के मैदान में मैं हाजिर हूँ। प्यारे मुस्तफा खुश हो जाते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि इसकी माँ को बुलाओ और उससे कहो कि ये मेरी अमानत समझकर ये ले जाकर इसकी परवरिश करे। मैं वादा करता हूँ कि कल मैदान महशर में गाजियानी इस्लाम के माओं के सब में उसका हश्र करवाऊंगा। प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो उस वक्त की तालीम माओं के तालीम का अंदाज ये था कि अपने बच्चों को दीनी तालीम दिया करती थी। लेकिन आज की माएँ क्या है, जब वो खुद सीधे रास्ते पर नहीं है तो अपने बच्चों को दीनी तालीम क्या दिलाएंगे। जब खुद वो अंग्रेजी माहौल में ढली हुई है तो वो अपने बच्चों को दीनी तालीम क्या दिलाएंगे। इसलिए मुसलमानों यही वजह है कि आज भी माएँ हजरत खालिद इब्ने वलीद का गुलाम पैदा कर सकती हैं बशर्ते कि अपने किरदार में हजरत फातिमा का अंदाज अपना लें। लेकिन आज हमारा मुआशरा इसीलिए बिगड़ा हुआ है कि हम नारा तो लगाते हैं कि हम मुस्तफ़ा का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि उस दामन को मजबूती से पकड़ा ही नहीं। अगर हम मुस्तफ़ा के शहदाई होते तो आज नमाजों को न छोड़ते,
अहकाम शरिया को पसे पुश्त न डालते, बल्कि शरीयत मुस्तफ़ा की मुकम्मल पाबंदी करते और मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवे हसना पे काम से। अब चूंकि टाइम बहुत ही मुख्तसर है, फिर इंशाअल्लाह मौका मिलेगा तो सीरत मुस्तफ़ा पर या दुगर इस्लाही बयानात को बयान किया जाएगा। परवरदिगार आलम हमें दीन के उसूल पर और मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत तैयबा पर अमल की तौफीक रफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिर दावाना व अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।